الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد عالم ما يكون وما كان وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بفضل الله المنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع انوار و برکات و تجلیات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج دی زینت جمیع علماء کرام مشائخ عظام سادات کرام ثناخنان مصطفیٰ اور میرے دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی دا بڑا کرم ہویا اس مالک دا جس قدر شکر ادا کیتا جائے کم میں اس مالک کریم نے دنیاوی محافل تو اٹھا کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان وچ سجائے جان علی اس نورانی روحانی وجدانی محفل پاک وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب دی حاضری اپنی جناب دے اندر قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی
میری زبان اتے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس ساریاں سن کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید اپنی گفتگو نا آغاز کرنا، قرآن کریم دی آیت کریمہ پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر بن جائے مدادن سیائی لکلمات ربی، میرے رب کے کلموں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اسی سمندر جیسا اور سمندر لے آئیں، اس سمندر کو جس کو سیاہی بنایا اور سمندر لائیں اور اس کی بھی سیاہی ملا دیں، تو یہ ساری سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اب علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے تفسیر جلالین شریف میں۔ کلمات رب سے مراد، مفسر نے حکم کا لفظ استعمال کیا، حکمتیں، اور پھر عجائب کا لفظ ملتا ہے، رب کے عجائبات، اور ایک اور قول ملتا ہے کہ کلمات رب سے مراد میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مراد ہے۔ ذرا مسکرا کے بولو یار سبحان اللہ۔ کلمات رب سے مراد ایک قول کے مطابق میرے پاک نبی کی شان مراد ہیں، یعنی پھر آیت کا مطلب یہ بنے گا، میرے محبوب فرما دیجئے اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور محمد مصطفیٰ کی شانیں لکھنا شروع کر دیں تو یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے نبی کو رب نے شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ بے پناہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک کی ذات تک بے شمار نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور سارے نبوت میں برابر ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، وصف نبوت میں برابر، وصف رسالت میں برابر، لیکن اس کے باوجود رب نے کچھ نبیوں کو، کسی شان والے کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے نبیوں کا اور سارے رسولوں کا سردار بن کے آیا، اور وہ ذات میرے سونے نبی کی ذات ہے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں سارے نبیوں کی قیادت کرنے والا ہوں، لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتا، یہ بات، یہ شان میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ وصف نبوت اور رسالت میں برابر ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی سے کلام کیا، اور کوئی شان والا وہ ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کیا ہے۔ اب علماء تشریف فرما ہے، نام سے واقفیت نہیں، یہ سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، یہ درجات درجتن کی جمع ہے، اور جمع بھی جمع کثرت ہے۔ فرمایا درجوں بلند کیا، اب جمع بھی جمع کثرت، اب کتنی کثرت ہے اس درجات کی بلندی میں یہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کو درجوں بلند، اور اسی کثرت کا بیان سورۃ الکوثر میں موجود ہے۔
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب یہ کوثر جو لفظ ہے یہ بھی مبالغے کا لفظ ہے، اور مبالغے کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اب اس زیادتی کی حد کو وہ رب جانتا ہے یا رب کی عطا سے رسول جانتا ہے؟ کتنی کثرت اللہ نے عطا فرمائی، کتنا خیر کثیر عطا فرمایا، یہ رب جانتا ہے یا رب کی عطا سے سونا محمد جانتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بے شمار نبی آئے، ہر ایک کو اللہ نے معجزہ دیا، ہر ایک کو اللہ نے وکری شان عطا فرمائی، لیکن علماء فرماتے ہیں فردن فردن جتنی شانیں اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری شانیں اکٹھی اور اجتماعی صورت میں اللہ نے اکیلے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ فردن فردن جتنی شانیں سابقہ نبیوں کو ملی وہ اکٹھی اپنے محبوب میں جمع فرما دی ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ساری شانیں اللہ نے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرو، موسیٰ اللہ نہ کلیم ہے، ذرا بولو موسیٰ پاک کون ہے؟ موسیٰ پاک کون نے؟ علیہ السلام اللہ دی کلیم نے۔ کلیم نی واری آئی تھی کلیم مانگ کے التجا کر کے پیا وزیر منگنا، قرآن فرمانا۔ موسیٰ کلیم سوال کیتا رب اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کلیم سوال کر کے وزیر کا مطالبہ کرتا ہے، وزیر وزر سے ہے جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں وزیر اعظم جو بھی ہے اس کو ہم وزیر کہتے ہیں کہ اس نالائق نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بوجھ اس نے ڈالا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو وزیر کہتے ہیں جو وزر سے ہے۔ ذرا توجہ، موسیٰ پاک نے، وہ کلیم ہے رب کا، وزیر مانگا تو وزیر دیا اللہ نے۔ موسیٰ پاک نے التجا کی ہے میرے مالک میرے گھر والوں میں سے میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے، وہ کلیم ہے۔ فرمایا سونیا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، اگر تو نے سوال کیا ہے تو کلیم ہے، لیکن حبیب کی باری آئی تو خود فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے سونیا محبوبہ وہ کلیم ہے، اس کا سوال بنتا ہے، تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے خود تیرے سر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وہ کلیم ہے، کلیم نے مانگ کر وزیر لیا، میرے رب نے بن مانگے حبیب کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی ذرا فرق سمجھتے جاؤ، اللہ نے کتنی شان محبوب کو دی ہیں قرآن کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں، ذرا بولو اللہ کے خلیل ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے خلیل۔ خلیل کی باری آئی تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ذرا توجہ آیت کے ترجمے پر توجہ، انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں، جاعلو بنانے والا ہوں کا تجھے، للناس لوگوں کا، امامن امام۔ ابراہیم خلیل کی باری آئی تو فرمایا جاعلن بنانے والا ہوں، اور کن کا؟ ناس کی قید ہے، لوگوں کا، عالمین کی قید نہیں۔ اور اسی طرح جب صفی کی بات آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے صفی کون ہے؟ میرے رب کا نبی آدم ہے۔ فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، آدم صفی کی بات آتی ہے تو بھی رب فرماتا ہے جاعلن، بنایا نہیں بنانے والا ہوں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ صفی کی بات بھی آئی تو جاعلن فرمایا، بنانے والا ہوں۔ اور پھر زمین کی قید ہے، فی الارض زمین میں، خلیفتن خلیفہ،
یعنی صفی کی بھی بات آئی تو فرمایا بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ اسی طرح داؤد کی باری آئی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کہتا ہے حضرت اللہ نے فرمایا انا جعلناک فی الارض خلیفہ، ذرا بولو سبحان اللہ، انا جعلناک فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہاں پر بھی عالمین نہیں فرمایا، سارے جہانوں کے لیے زمین کی قید ہے، اور جعلنا ماضی کا صیغہ ہے، خلیفہ بنا دیا۔ ابراہیم کی بات آئی فرمایا بنانے والا ہوں، آدم صفی کی بات آئی فرمایا بنانے والا ہوں، داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو ماضی کا صیغہ بنایا، لیکن اب بات آ رہی ہے حبیب کی، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حبیب کی باری آئی نا، اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آیت کا ترجمہ ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی خلیل کو فرمایا بنانے والا ہوں، خلیل کے بارے میں فرمایا بنانے والا ہوں، ادھر بھیج کر بنایا۔ صفی کی بات آئی فرمایا بنانے والا ہوں، بھیج کر بنایا۔ داؤد علیہ السلام کی باری آئی فرمایا بنا دیا، بھیج کر بنایا۔ کچھ نبی، باقی نبی وہ ہیں جن کو رب نے بھیج کر بنایا ہے، اور حبیب کی باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو فرمایا سارے عالمین کے لیے بھیج کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ فرق ہے خلیل میں، کلیم میں اور حبیب میں۔ ایک اور فرق ذرا بولے سبحان اللہ، ایک اور فرق، حضرت موسیٰ پاک نے دیدار کا مطالبہ کیا، یا اللہ دیدار عطا فرما۔ میرا خیال ہے ترنم سے کام شروع کرنا پیسی، کیونکہ ترنم کا بھی ذوق ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں سوروں لا سن یعنی ترنم میں میں آیت پڑھتا ہوں، میرا گلہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے میں سادے سادے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جب آیت ختم ہو تو قرآن کی محبت میں آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ پاک نے دیدار کا مطالبہ کیا، کلیم نے دیدار کا مطالبہ کیا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ حضرات گرامی او سنو اللہ دا قرآن فرمانا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ میں فرق پہ عرض کرنا، ادھر رب دا حبیب ادھر میرے سونے رب دا کلیم، ذرا بولو سبحان اللہ۔ کلیم نے التجا کی تھی سونیا تور تے بلا کے گلہ کرنا وے، سونیا اج التجاواں پیا کرنا، اپنی زیارت کرانا، اپنا دیدار کرانا، رب آرینی انظر الیک، اپنا جلوہ وکھانا، منہ سونیا کلیم تیری زیارت کرنا چاہتا ہے۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو میں نو نہیں ویک سکنا، ہاں اس پہاڑ تور دی طرف ویک، میں اس پہاڑ تے تجلی پاواں گا، اگر یہ اپنی جگہ تے برقرار رہے گا، اگر میری تجلی نو برداشت کرے گا،
اے سونیا کلیمہ تو مینوں ویکھ لویں گا میری زیارت کر لویں گا قرآن فرمانا فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا جدوں اللہ نے پہاڑ تے تجلی فرمائی طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا فخر وخر موسیٰ صائقہ موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے آئے اللہ نے پہاڑ تے تجلی پائی پہاڑ برداشت کر رکھیا موسیٰ پاک تجلی نو برداشت نہیں کر سکیا اور رب دا کلیم تجلی ڈائریکٹ موسیٰ تے نہیں پئی پہاڑ تے پئیے پھر رب دی پھر بھی تجلی برداشت نہیں ہوئی اور ایک حبیب دی ذات معراج دی رات ذرا بولو سبحان اللہ کلیم بالواسطہ تجلیاں بھی برداشت نہیں کر سکے ڈائریکٹ تجلی نہیں پئی پہاڑ تے پئی کلیم ڈائریکٹ تجلی نہیں پئی بالواسطہ ہی تجلی برداشت نہیں کر رکھے لیکن جدوں حبیب دی واری آئی معراج دی رات اللہ نے فرمایا سونیا جبریل جانا میرا محبوب آرام پیا فرمانا بھی جبریل میرے سونے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے عرض کر دینے سونیا وَتُوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سنیا محبوبا ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سنیا اللہ پیا فرماناوے او میرے محبوبا سج دھج کے عرشاں تے آ جا اسی دیدار تے ملاقات دے مشتاقاں کلیم دیدار منگیا تجلی برداشت نہیں ہوئی اور میرے محبوب نے معراج دی رات اپنے رب دے جلوے نو ٹک ٹکی لا کے ویکھے آئے میں نہیں پیا کہنا قرآن پیا فرمانا وے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى تا کر کے اسی آکھ دیا نبی نے رتبے نہ تولیا کرو کوئی آخنا غیب نہ علم کوئی نہیں کوئی آخنا دیواراں تو پچھے دا علم کوئی نہیں کوئی آخنا نماز دے اندر خیال آ جاوے نماز ٹوٹ جان دیئے کوئی کہندہ وے نبی دی تعظیم چودری گران دے چودری ورگی کرنی چاہی دیئے کوئی کہندہ وے نبی ہماری طرح کھاتا تھا پیتا تھا بازاروں میں جاتا تھا نبی نے بھی نکاح کیتے لہذا نبی وچ ساڈے وچ کوئی فرق نہیں میں اونا بدبختانو کہنا چاہنا حضرات گرامی توجہ فرماؤ او دے رتبے نہ کوئی تولے ذرا بول دے نا یار سبحان او دے رتبے نہ کوئی تولے او یارو ریسو دی کون کرے او جدے منہ وچوں رب بولے او ریسو دی کون کرے او جدے منہ وچوں رب بولے تے میں انہاں بدبختاں نو آکھنا قدر نبی دا او ایک ہی جانن ذرا بول دے سبحان اللہ ای میں شیر اس طرز وچ پڑھسا جس طرز وچ مولانا شاہد چشتی صاحب پڑھیا اور بابا جی امیر المجاہدین بے کے سنیا تے آپ نے مبارک اکھاں چو اتھرو روان ہے ذرا بول دے سبحان اللہ شاہد چشتی صاحب نے طرز پڑھسا جس طرز وچ بابا جی سنیا قدر نبی دا دنیا داری کمینے قدر نبی دا
تے قدر پانی دا اوے مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانڑی اصحابی ذرا توجہ جی، بس اختتامی کلمات ہیں جی، مجھے حکم ہوا ہے 50 منٹ پہ ختم کرنا۔ کلیم دیدار منگیا تے سدھا جواب آیا لن ترانی، موسیٰ ماں نہیں تاککنے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کلیم تے حبیب نہ فرق سمجھا نے، کلیم دیدار منگیا تے جواب آیا لن ترانی، نہیں تاککنے ہو، لیکن حبیب بستر تے آرام پہ فرمانا تے حکم آ گیا سونےوں سج دھج کے ارشد مہمان بن جاؤ۔ تو سنی دیدار دے مشتاقاں۔ اگلی گل کلیم تے حبیب نہ فرق، کلیم اپنی قوم نو لے کے میدان بیت المقدس فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ میدان تیہ جس ویلے پہنچے پانی کوئی نہیں، پیاس لگ گئی قوم آہنی کہ اے نبی اللہ کو پانی نہ مطالبہ کرو، اساں پیاس لگی، اے سارا صحراوے تے دور دراز پانی نظر کوئی نہیں پیارنا، سخت پیاس لگی۔ ان کلیم پانی منگیا اللہ کو لو، ذرا بولو سبحان اللہ، قرآن پڑھ سا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ کلیم کو لو قوم لے پانی منگیاوے، اے نبی اللہ کو لو سوال کرو، پانی چاہیدہ پیاس لگی ہے۔ کلیم رب دی بارگاہ چ سوال کیتا، اللہ فرمانا وے جدوں موسیٰ نے پانی منگیا تے اساں حکم فرمایا موسیٰ اے جڑا پتھر کول پہ آئی اس کول جانا پوے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرا کلیمہ پتھر دی کول چلا جا، اس پتھر دے اتے اپنا عصا تے سوٹا مار دے، سوٹا مارنا تیرا کم ہے، پانی دے چشمے جاری کرنا میں رب العالمین دا کم ہے۔ کلیم پانی نہ سوال پہ کرنا، ذرا لفظوں تے غور کرو، ادھر رب دا کلیم ہے، ادھر رب دا حبیب ہے۔ کلیم پانی نہ سوال کیتا، لوڑ پئی تے کلیم سوال کیتا، اور پھر جواب آیا ہیلا کرنا پیسی، پتھر کول جانا پوے گا، اور میرے کلیم صرف جانا نہیں پوے گا، پتھر ہوتے سوٹا بھی مارنا پوے گا تا پانی جاری ہوئے گا۔ لیکن واری آئی سونے رب دے حبیب دی، حدیبیہ دا مقام ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، روایت دے راوی نے، آپ فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کرام نو پیاس لگی، صحابی حضور دی بارگاہ چاہے عرض کر دینے سونی صورت والیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے تے وضو بھی کرنا ہے، پانی کوئی نہیں، اے چھوٹا جا پیالہ وے، سوائے اس تو پانی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی ادھر رب دا کلیم ہے، کلیم پانی منگنا پیا، پھر فرمایا ہیلا کرنا پوے گا۔ اتھے پانی منگنے دی لوڑ نہیں پئی، حبیب دیواری آئی، میرے پاک نبی نے فرمایا پانی دا پیالہ میرے لے کول لے ہو۔ اللہ نے فرمایا سونیا کلیم اس پانی منگیا سی تے میں جواب دیتا سی پتھر کول جا ہیلا کرنا پوے گا۔ سونیا اے جڑا
چھوٹا جا پانی دا پیالہ تینوں سوال کرنا دی لوڑ نہیں پانی دے پیالے وچ انگلیاں رکھنا تیرا کم میں انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری کرنا میں رب العالمین دا کم ہے کلیم سوال کرنا پیا اور پھر جواب آیا ہیلا کرنا پیسنے ہے کلیم لیکن اتھے مختار کل فرمایا پیالہ میرے نیڑ کرو حضور دے قریب پانی دا چھوٹا جا پیالہ نیڑ آیا میرے مصطفیٰ نے اس پیالے میں ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ذرا اعلیٰ حضرت نہ ویکھو شیر ذرا کمال ویکھو میرے امام احمد رضا نہ کس طرح نقشہ کھنچیا میرے امام نے لوگ کہنے نہ ساں بریلوی ایسی بریلوی نہ ہم تکلیف ہونی لوگاں لیکن الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت پنج آب اسنا صوبہ پنجاب ہے نا کیونکہ پنج پانی سا ملنے اعلیٰ حضرت نظر شیر ویکھو ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہلا ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا میں روایت پورا کر کے اجازت حضرت جابر بن عبداللہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر اس وقت روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ حدیث نے راوی نے آپ فرمانن کہ صحابہ کرام پیاس لگی صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی پینا میں ہے تے وضو بھی کرنا سوائے اے چھوٹا جا برتن اس تو پانی کوئی نہیں میرے حضور نے فرمایا پانی نہ پیالہ میرے قریب کرو پانی نہ پیالہ قریب ہو جاؤ میرے پاک نبی نے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر رکھیا اللہ نے انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری کر چھوڑے حضرات گرامی پتھر سے پانی نکلنا یہ عادت کے خلاف نہیں عموماً پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے موسیٰ پاک نے پتھر سے پانی جاری کیا لیکن میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی جاری کیا اس لیے شیخ محقق فرماتے ہیں موسیٰ کا معجزہ بھی شان والا ہے لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ میرے نبی کو عطا فرمایا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں فوضع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدہ فی الرقوۃ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر رکھیا فجعل الماء یفور پانی بہنا شروع ہو گیا پانی بہنا شروع ہو گیا اور ہنج نہیں کامثال العیون پانی پیالے سے اس طرح نکل رہا تھا جس طرح چشمے جاری ہوتے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ کو صحابہ پوچھیا اے بزرگوں کتنے افراد آئے ہو کیل علی جابر حضرت جابر کو سوال ہویا اس ٹائم کتنے بندے آئے ہو تھوڑے جاتے نہیں آئے ہو کتنے بندے آئے ہو پانی حضور جڑا انگلیاں مبارکہ جو جاری کیتا ہے وہ کافی ہویا یا کوئی نہیں کتنے افراد آئے ہو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ فرمانن کے اسی کتنے افراد آئے ہیں آپ فرمانن لو کننا میت الف لکفانا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ہمیں کافی ہو جاتا لیکن سوال کرنے والے ولیکن کننا 15 میتن لیکن ہم تو صرف 1500 آدمی تھے ہم تو صرف 1500 آدمی 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا پانی
کافی ہو جاتا. حضرات گرامی یہ میرے نبی کی شان ہے. دیکھو کلیم نے مانگ کر حاصل کی اور فرمایا ہیلا کرنا پڑے گا، لیکن حبیب کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے. مختار کل بنایا ہے. ساری کائنات کے خزانے، سارے غیب کے خزانے اور خزانوں کی چابیاں، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، کائنات کے قطرے قطرے، سمندر کے قطرے قطرے کا علم، حتیٰ کہ ہم مومن ہیں بحمد اللہ، ہمارے ایمان کی کیفیت سے اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا ہے، اور ہمارا ایمان کس وجہ سے کمزور ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کن کن وجوہات کی بنا پر بڑھتا ہے. میرے مصطفیٰ اپنے امتی کے ایمان کی اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ. حضرت امام احمد کستلانی فرماتے ہیں حضور کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں. جس طرح آمنہ کا لال ظاہری حیات کے اندر اپنے غلاموں کی خبر گیری فرمایا کرتا تھا، حضور اب بھی گنبد خضرا میں رہ کر اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، اور حضور اپنے غلاموں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، بلکہ دل پر گزرنے والے خطرات جو آنن فانن آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، حضور کی دست رست میں وہ خطرات بھی اللہ نے رکھ دیے ہیں. میرے نبی کی یہ شان ہے. حضرات گرامی گزارش ہے اگر حضور نے یہ شانہ بیان کرنے روانہ پوری رات مک ویسی، بلکہ سارے زمانے ختم ہو جان گے لیکن حضور نے یہ شانہ ختم نہیں ہون گیاں. حضرات گرامی الحمدللہ اس مسجد میں مدرسۃ المدینہ بھی جاری ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فما ظنکم بالذی عمل بہذا. میرے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور پڑھ کر عمل کرے کل بروز قیامت اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب آ جائے گی. لوگ پوچھ سن وہ یہی شانہ اللہ کون ہے؟ وہ یار اتنا سونا شان اللہ اس تاج پایا. تے جواب ملسی تو میں پتہ نہیں، یہ ان والدین کا، یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی بڑی شان ہے. حضور نے فرمایا جو قرآن پر عمل کرے یہ تو اس کے والدین کی شان ہے. وما ظنکم بالذی عمل بہذا. اور پھر جو قرآن پر خود عمل پیرا ہو، خود اس قاری قرآن حافظ قرآن کی کیا شان ہو. قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہ قاری صاحب ہے، قرآن کا علم پڑھاتے ہیں بچوں کو. ان کی دل جوئی کے لیے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمعلمین وأطل اعمارہم وبارک لہم فی کسبہم. یا اللہ جو قرآن سکھانے والے ہیں، یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمریں دراز فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے. تو قاری قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.